اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے فقہی مسائل اور فقہی احکام کے بارے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ولایت فقیہ کے مسائل بیان کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ ہماری اگلی گفتگو آف لائن ہوگی، ہم ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال دیں گے، چونکہ حرم مطہر کی طرف سے آفیشیل طور پر ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے وہ وضو یعنی طہارت کے مسائل ہیں، لہٰذا ہم اپنی گزشتہ بحث کو کمپلیٹ کرنے کی خاطر یہ آخری مسائل جو آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ تقلید کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو مسئلہ بیان کرتا ہے تو یہ شخص جو مسئلہ بیان کرنے والا ہے اس سے متعلق کیا فقہی مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو یہاں پر سوال کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو شخص فقہی مسائل کو بیان کرنے میں غلطی کرتا ہے کیا وہ اس منصب پر بیٹھ سکتا ہے؟ یعنی میں جسے مسائل بیان کرنا نہیں آتے، میں غلطی کرتا ہوں یعنی فتویٰ بیان کرنے میں زیادہ غلطیوں کا شکار رہتا ہوں، تو کیا میں کسی ادارے میں جا کر باقاعدہ ایک منصب کے تحت اس پوسٹ پر بیٹھ کر آپ کو فقہی مسائل بتا سکتا ہوں جبکہ میں غلطی بھی کرتا ہوں زیادہ تر مسائل کے بیان کرنے میں؟ اس فتوے میں، اس مسئلے کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی مدظلہ العالی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقہی فتاوی کو نقل کرنے کے لیے مرجع تقلید کی طرف سے باقاعدہ اجازت نامے کا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرجع تقلید باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے کہ بھئی آپ کو میرے مسائل آتے ہیں، اب آپ جا کر میرے مسائل بیان کر سکتے ہیں، بس ایسا کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا مرحلہ۔ لیکن وہ شخص جو فقہی مسائل کو بیان کرنے میں غلطی کا شکار رہتا ہے، اشتباہ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے منصب پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو دن رات جو ہے نا وہ غلط مسئلے بتاتا رہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ کیا سائل کے جواب میں اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ بیان کیا جا سکتا ہے؟ یعنی آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں بجائے اس کے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے کس مجتہد کا فتویٰ بیان کروں، میں آپ سے یہ پوچھے بغیر اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں؟ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور آپ کا مرجع تقلید کوئی اور ہے، مثلا خمس کے مسائل میں میرا مرجع احتیاطاً کچھ خمس کی ادائیگی کے بارے میں زیادہ کہتا ہے، تو کیا میں آپ کو اپنے مرجع تقلید کا فتویٰ بتا کر آپ سے زیادہ خمس وصول کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ان دو سوالوں کے جواب میں رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ اگر جواب میں اتنا کہا جائے کہ احتیاط یہ ہے کہ اتنی مقدار ادا کر دی جائے تو کفایت کرتا ہے، یعنی میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے مرجع تقلید کا نام پوچھوں، چونکہ آپ نے کسی مجتہد کا نام نہیں لیا ہے، آپ نے کہا کہ مولانا خمس کا یہ مسئلہ ہے مجھے تھوڑا بتا دیں، میں بھی آپ کو اپنے مجتہد کا فتویٰ بتا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ احتیاطاً آپ اس مقدار میں خمس اگر ادا کر دے تو یہ بہتر ہے۔ یہ احتیاط کا کہنا کفایت کرتا ہے، یہاں پر ضروری نہیں کہ میں آپ سے آپ کے مرجع تقلید کے بارے میں سوال کروں۔ اگلا سوال اسی مسئلے سے متعلق کہ کیا سائل سے مرجع تقلید کے بارے میں سوال کرنا لازم ہے میرے اوپر؟ یعنی آپ مجھ سے جو سوال آ کر پوچھ رہے ہیں تو کیا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں آپ سے پہلے پوچھوں کہ آپ کس مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو اسی مرجع تقلید کا فتویٰ ان کے رسالہ عملیہ سے دیکھ کر آپ تک منتقل کروں؟ کیا یہ میرے لیے آپ سے پوچھنا لازمی ہے؟
کیا اپنے مرجع تقلید کے مطابق میں آپ کو فتویٰ بتا سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ سے پوچھوں؟ تو اوپر ہم نے آپ کی خدمت میں جواب دے دیا کہ جی ہاں بتا سکتے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی اسی سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر سائل اپنے سوال میں کسی خاص مجتہد کے فتوے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہے، یعنی آپ سے بطور کلی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، یہ نہیں پوچھ رہا کہ مولانا اس مسئلے کے بارے میں آیت اللہ سیستانی کی کیا فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کی کیا فتویٰ ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کا کیا فتویٰ ہے، یعنی سائل اپنے سوال میں کسی مجتہد کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ بطور مطلق آپ سے سوال کر رہا ہے کہ مولانا اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو رہبر کیا فرما رہے ہیں؟ اگر سائل کسی خاص مجتہد کا فتویٰ نہ پوچھے تو جواب میں اپنے مجتہد کا فتویٰ اس سائل کو بتا سکتا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سوال کے جواب میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی تھوڑا عبارت فرق کر کے کیا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مولانا سے مسئلہ پوچھا جائے تو اس کے لیے مرجع تقلید کے بارے میں سوال کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی آغا مکارم بھی یہی رائے دے رہے ہیں، لہٰذا اپنے مجتہد کا فتویٰ اس کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اگلا جو موضوع آتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ نہ جاننے والے کو ارشاد کرنا واجب ہے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کر غلط نماز پڑھ رہا ہے، غلط عمل انجام دے رہا ہے، تو کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں جا کر اسے فقہی مسئلے سے آشنا کروں اور اسے بتاؤں کہ یہ بات اس طرح سے ہے، اس طرح سے نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ اختلافی نہ ہو، یعنی میں جس طرف رہنمائی کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے مرجع تقلید کا ہے، لیکن وہ جو عمل انجام دے رہا ہے وہ بھی کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق ہے، یعنی مسئلہ اختلافی ہے، تو ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ میں جا کر اس کو بتاؤں، ممکن ہے اس کا مرجع تقلید اور میرا مرجع تقلید آپس میں فرق کرتے ہوں۔ لہٰذا امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ اختلافی نہ ہو، اگر تو اختلافی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے، یا احتمال دیا جائے کہ عامل مسئلہ نہیں جانتا تو پھر اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں اسے جا کر بتاؤں کہ بھئی مسئلہ اس طرح سے ہے، یعنی مسئلہ مسلماً ایک ہی ہے، اختلاف نہیں ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ یہ سامنے والا شخص مسئلہ یا تو نہیں جانتا ہے یا پھر غلط اپنے ہی اجتہاد کے مطابق وہ عمل انجام دے رہا ہے، تو میں اس کو جا کر امر بالمعروف کروں اور درست مسئلہ بتاؤں۔ آیت اللہ سیستانی اسی سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کسی کو مسئلہ نہ آتا ہو اور وہ جہالت کے باعث فعل حرام کو انجام دے رہا ہے یا کسی واجب کو ترک کر رہا ہے، تو ان دو صورتوں میں ہمارے پاس دو کیٹیگریز یہاں پر آ جاتی ہیں۔ فرد جاہل مسائل سیکھ رہا ہے، ابھی کامل نہیں سیکھ چکا، اس وجہ سے اپنی جہالت کے باعث اور تحت آموزش ہونے کے باعث وہ مسائل پر غلط عمل کر رہا ہے، ایک یہ کیفیت ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ میں اگر جا کر اسے مسئلہ بتاؤں تو مجھے یہ احتمال ہے کہ وہ میری بات کو ایکسپٹ کر لے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تو ان دو شرائط کی موجودگی میں آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ میرے لیے واجب ہے کہ میں جا کر اسے ارشاد کروں۔ پھر اب آگے جا کر مسئلہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مثال دیتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ نہیں جانتا کہ سونا پہننا مرد کے اوپر حرام ہے، لہٰذا اس نے سونے کی زنجیر اپنے گلے میں لٹکا رکھی ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، بعض افراد نمود و نمائش کرتے ہیں ایسی، اور تمام جسم پر سونے کے وہ جو ہے نا وہ وزنی زیور آلات انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے کہ فقہ جعفریہ میں مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے، وہ مسئلے کو نہیں جانتا ہے، یا اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے کہ موسیقی جو لغو و لہب کا باعث بنے، جو غنا پر مشتمل ہو، اس موسیقی کو سننا غنا کی شرط کے ساتھ حرام ہے، وہ اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے، یا وہ اس مسئلے کو نہیں جانتا ہے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ دینا اور اس سے ہاتھ ملانا حرام ہے، یعنی ہمارے اندرون سندھ میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے کو نہیں جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے چونکہ یہ نامحرم ہے، ولو آپس میں
آپس میں کزن ہی کیوں نہیں ہے، لیکن نامحرم ہے تو اس صورت میں ان کا آپس میں ہاتھ ملانا درست نہیں ہے۔ یا ایک شخص مسئلہ نہیں جانتا ہے کہ زلزلہ جب آ جائے تو انسان کے اوپر نماز آیات واجب ہوتی ہے، زلزلہ آ گیا ہے اور یہ نماز آیات نہیں پڑھ رہا ہے زلزلے کے بعد، تو ظاہر ہے یہ نہیں جانتا، تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک واجب کو ترک کرے گا۔ یا یہ خاتون ہے اور نہیں جانتی کہ جب میں کسی نامحرم مرد کے سامنے جاؤں تو میرے پاؤں کے اوپر جراب ہونا ضروری ہے، نامحرم کے سامنے میں ننگے پاؤں نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی خاتون اس مسئلے کو نہیں جانتی اور حکم شرعی نہ جاننے کی وجہ سے یا وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے یا اس سے کوئی واجب ترک ہو رہا ہے، تو ان صورت میں مذکورہ شرائط جو آیت اللہ سیستانی نے بیان فرمائی کہ فرد مسئلہ سیکھ رہا ہے اور جہالت کے باعث اس سے یہ عمل انجام پا رہا ہے، یا مجھے احتمال ہے کہ اگر میں اسے ارشاد کروں گا تو یہ میری بات کو ایکسپٹ کرے گا، تو اس صورت میں مجھے اس کے اوپر ارشاد کرنا واجب ہے، میں اس کی رہنمائی کروں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واجبات اور محرمات میں جاہل کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے کوئی تفصیل اس میں نہیں دی ہے، بالکل واضح کہہ دیا ہے کہ یہاں پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے فعل حرام میں مبتلا ہو رہا ہے یا کسی واجب کو ترک کر رہا ہے تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں جا کر اسے ارشاد کروں، امر بالمعروف کروں یا نہی عن المنکر کروں اگر وہ کسی حرام میں مرتکب ہو رہا ہے۔ اگلا موضوع جسے اسی باب میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی میں کسی کو مسئلہ بتاتا ہوں اور میرے مسئلہ بتانے کے بعد اس مجتہد نے اپنا فتویٰ تبدیل کر دیا ہے، تو اب یہاں میرے لیے کیا حکم ہے؟ مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ سیستانی اسی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو مسئلہ بتائے اور بعد میں مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو جائے تو اس شخص پر لازم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جائے اور جا کر اسے فتوے کی تبدیلی کے متعلق اطلاع دے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں فرما رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جا کر اسے اطلاع دے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کے اگر فتاویٰ دیکھے جائیں تو یہی مسئلہ جو یہاں بیان کیا، ایک جگہ پر دوسرا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں وضاحت ایک ان کی طرف سے آئی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی فتویٰ تبدیل ہو اور اس کی تبدیلی کا باعث خطا ہو تو خطا کی صورت میں اطلاع دینی چاہیے کہ بھئی اس مجتہد کو غلطی ہو گئی تھی، اس نے پہلے یہ فتویٰ دیا ہے لہذا یہ فتویٰ جو ہے نا اس طرح سے ہے۔ لیکن اگر مجتہد نے خطا نہیں کی ہے بلکہ اس کے پاس جو قواعد و ضوابط تھے ان کے مطابق اس نے درست استنباط کیا اور درست فتویٰ دیا ہے، آج مجتہد کے پاس ایک نئی دلیل آئی ہے اور اس نئی دلیل کے آنے سے اس کا پرانا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اطلاع دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلا فتویٰ بھی برہان کے مطابق ہے، نیا فتویٰ بھی حجت اور برہان کے مطابق ہے، منتہا جسے علم ہے وہ نئے فتوے پر عمل کرے۔ میں نے جو بیان کیا ہے وہ درست بیان کیا ہے، غلط بیان نہیں کیا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں اس مسئلے کا آخری موضوع جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور وہ ہے غلط فتویٰ بیان کرنے کا حکم۔ یعنی میں کسی کے سامنے کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، بعد میں جب گھر جاتا ہوں جا کے کتاب دیکھتا ہوں تو متوجہ ہوتا ہوں کہ جو سوال کا جواب میں نے بیان کیا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہاں میرا کیا وظیفہ ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص غلط فتویٰ بیان کرے اس پہ واجب ہے کہ اس نے جس کو وہ غلط فتویٰ بیان کیا ہے جا کر ان کی اصلاح کرے اور انہیں درست مسئلے کی طرف متوجہ کرائے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی اسی سوال کے جواب میں اس کی کچھ شکیں کر رہے ہیں۔ پہلے دو شکیں جو ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بیان کی وہ بھی اسی مسئلے کے اندر رہبر معظم دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جسے رہبر بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فتویٰ نقل کرنے کے لیے مجتہد کی طرف سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ کا ہونا، اجازت نامے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کا شکار رہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا شغل انتخاب کرے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو فقہی مسائل بیان کرنا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے غلط فتویٰ نقل کیا ہے اس کے لیے اس غلطی کی اصلاح کرنا واجب ہے،
اور پھر چوتھے مرحلے میں راہبر فرما رہے ہیں کہ مستمع کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ بتائے اور وہ فوراً اس کی اطاعت کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے بھی اطمینان کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر میں نے کسی کے سامنے مسئلہ بیان کیا ہے اور غلط بیان کیا ہے تو جہاں میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی اصلاح کروں، وہاں مستمع کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر تأمل کے، بغیر غور و فکر کے وہ اس مسئلے پر عمل کرے، بلکہ اس سائل کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ میری بات پر اطمینان پہلے حاصل کرے۔ اگر اس کو اطمینان ہو تو وہ عمل کرے، وگرنہ وہ اس پر عمل نہیں کرے۔ اسی مسئلے کے اور اسی سوال کے جواب میں آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں فتویٰ نقل کرنے کے بعد متوجہ ہو جائے کہ اس نے غلط بیان کیا ہے اور اس کے غلط بیان کرنے سے وہ غلط عمل کر بیٹھے گا تو احتیاط واجب کی بنا پر اور بصورت امکان میرے لیے، جس نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے، میرے لیے لازم ہے کہ میں جا کر اس کی اصلاح کروں۔ لیکن اگر اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے میں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا اور وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد تک پہنچ چکی ہے، اب میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں جا کر ان تمام کروڑوں آدمیوں کو جا کر بتاؤں کہ یہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا تھا۔ لہٰذا اب چونکہ ممکن نہیں ہے، میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اسی انٹرنیٹ کے ذریعے دوبارہ ایک اصلاحی کلپ جاری کر دوں، جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، جن جن افراد تک وہ غلط مسئلہ پہنچا ہوگا، ان کی اگر اصلاح ہو گئی تو ہو گئی، میرے اوپر اس سے زائد واجب نہیں ہے۔ یہ وہ تمام مسائل تھے جنہیں ہم نے تقلید کے موضوع پر آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ہماری آئندہ آن لائن گفتگو آپ کے ساتھ جو ہوگی وہ باقاعدہ طہارت کے باب میں وضو سے متعلق مسائل کے موضوع پر ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔